السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے متعلق جو بھی دعائیں سکھائے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا وقت ہو تو اس وقت ایک دعا سکھائی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اور یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے، جو خبیث مرد جن ہیں اور خبیث عورت جن ہیں، تمام طرح کے جنات سے اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بتا دیا کہ یہ خبیث جنوں اور برے جنوں کا جو مرجع ہوتا ہے اور یہ خاص جگہ ہوتی ہے بیت الخلاء ہوتی ہے، تو جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں تو مکمل اہتمام کے ساتھ جائیں، اس میں خاص طور پر چپل پہنا کریں اور یہ دعا پڑھ کر جائیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یا بیت الخلاء کی جگہ میں جانے کے بعد پھر واپس جب آتے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعا پڑھ کر ہم کو بتایا ہے، وہ جو کہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک کا لفظ استعمال کیا، اور یہ دعا ہم جب بھی بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو غفرانک کہہ کر ہم باہر نکلنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح حدیث میں اتنا ہی لفظ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دو دعائیں سکھائے ہیں۔ ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔